अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ताहिर सरोवर मीर और आप देख रहे हैं मीर टॉकीज। अमेरिका ह्यूस्टन में जॉर्ज फ्लॉयड की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई हैं। इस मौका पर अमेरिकन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और हाई ऑफिशियल ने उसे खराज तहसीन पेश किया है इस काले को, और उनके अजीज़ व अकारब को लेमोजीन गाड़ियों में ह्यूस्टन में लाया गया है जहां आखिरी रसूमात अदा की गई थी। उनके महल्लेदारों को, उनके कज़न्स को। आप ये देखिए कि अमेरिकी सोसाइटी का तज़ाद देखिए कि ये जॉर्ज फ्लॉयड बेचारा $20 की बियर ख़रीदते शिकायत पर पुलिस के हाथों, पुलिस के हाथों मारा गया। और जब वो मारा गया और टेकअप हो गया, एहतजाज किया गया, लैमलाइट में ये केस आ गया, तो फिर उनके अजीज़ो अकारब को जो है लेमोजिन गाड़ियों में बिठा के तो उसकी तदफीन की जा रही है। ये देखिए ज़रा, ये जो ह्यूस्टन में उससे लाया जा रहा है उनके अजीज़ो अकारब को। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे तकरीबात जो उस जहानी के एजाज़ में मनाई गई हैं, ये सारी यूट्यूब पर मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं। आप देखिए कि उस सोसाइटी में क्या तज़ादात हैं, क्या तज़ादात का मजमुआ है। 25 मई को ये वाक़या पेश आता है। जॉर्ज अपने काम से वापस आते हैं, एक ग्रॉसरी स्टोर में एंटर होता है, वहाँ से बियर के कैन उठाता है। शॉपकीपर उसे कहता है कि ये जाली हैं, डॉलर सही नहीं है। वो कहता है कि भाई ये मैंने घर में प्रिंट नहीं किए, मुझे भी जो है फैक्ट्री से मिले हैं। पुलिस आ जाती है। उसके बाद जो वाक़या पेश आता है वो पुलिस, अमेरिकन पुलिस जो एक आम काले, अमेरिकी काले से जो करती है, वो नीचे रख के 4 लोग देख रहे हैं। एक साथी ने उसकी गर्दन पे गोडा रखा हुआ है और वो कह रहा है कि ऑफिसर आई कैनॉट ब्रीथ, ऑफिसर आई कैनॉट ब्रीथ। उस वक्त तो जो है उसको नहीं छोड़ा जाता। उसके बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है कभी चर्च के बाद जो है बाइबल उठाता है, कभी कहीं तरला समाजत करता है, एक तरफ मिन्नत समाजत करता है, दूसरी तरफ जो वो अपनी अमेरिकन आवाम जो एहतजाज कर रही है और इससे इज़हार यकजहती कर रही है, और जो ये कह रही है कि यहाँ गोरे और काले के दरमियान डिस्क्रिमिनेशन है, उनको धमकी देता है कि वो अगर बाज नहीं आएंगे, घर नहीं जाएंगे, पीसफुली घर में नहीं बैठेंगे, तो वो फौज जो है वो उन पर तैनात कर देगा। फौज, भाई फौज तो आपने अमेरिकी फ़ौज जो है, जहां पाकिस्तान पे उसके असरात, गहरे असरात हैं, वहां 120 ममालिक से ज़ायद जो है अमेरिकी ट्रुप्स जो हैं दुनिया में तैनात किए गए हैं। तो ये सिलसिला चल रहा है। और पहली दफ़ा 1884 जो यौम वही का वाक़या है, जब शिकागो में मेहनत कश इकट्ठे हुए थे, तो उस पे नेशनल गार्ड आई थी। उसके बाद यानी 136 साल के बाद अमेरिका में इस हंगामों और इन एहतजाज का वॉल्यूम जो है इतना बड़ा बयान किया गया है। और इसमें पहली दफ़ा हुआ है कि सिटी पुलिस, स्टेट पुलिस और फेडरल जो सिक्योरिटी है, जिसे नेशनल गार्ड कहते हैं, और उसके बाद जो है अमेरिकी फ़ौज भी अमन अमान कायम रखने के लिए बुलाई गई। और आपने देखा कि अमेरिकी जो हमें ये तासर दिया जाता है कि जी बड़े कानून को फॉलो करने वाले लोग हैं, कानून का एहतराम करने वाले लोग हैं और खाते पीते लोग हैं। आपने ये देखा कि जो वीडियो वायरल्स हुई हैं कि उसमें जो है डबल रोटी भी चुरा रहे हैं अमेरिकी सिटीज़न, और विसाची और गुची के परफ्यूम भी, और इस तरह से जो है वो, यानी वो जो साहिर लुधियानवी ने कहा था कि मुफलसी हिस्से लताफत को मिटा देती है, मुफलसी हिस्से लताफत को मिटा देती है, भूख आदाब के सांचों में डल नहीं सकती। तो ये सिलसिला जारी है अमेरिका में। आज 10 जून को जॉर्ज फ्लॉयड के फ्यूनल भी वहाँ अदा कर दिए गए हैं, और उसमें आपने देखा कि लाखों करोड़ों
ڈالر جو ہیں خرچ کیے گئے ہیں، اور دوسری طرف جارج فلائیڈ جو ہے بیچارہ $20 کے ہاتھوں پولیس کا تشدد نہ سہتے ہوئے مارا گیا۔ اچھا، اس میں جو امریکن ڈسکریمنیشن لوگ ہیں جو غیر سفید ہیں، یعنی سیاہ فام ہیں، دوسری جو قومیتیں ہیں، انہوں نے اس میں یہ جو احتجاج کیا ہے اس میں سب سے پہلے تو یہ بات سامنے آئی ہے کہ پولیس کارروائی جو اے سے لے کے زی تک ساری اس کی آن ویڈیو ہونی چاہیے، یعنی اس طرح سے انتظامات کیے جائیں کہ ایک غیر جو مجرم ہے، ملزم ہے، اس سے لے کے ایک عام شہری تک جب ایک امریکن پولیس اسے انٹیروگیٹ کرتا ہے کسی کو، تو وہ سارا سلسلہ ریکارڈ ہونا چاہیے، تاکہ کل کو اگر کسی کورٹ میں، عدالت میں اس کا اسپیسیمن بننا ہے تو اس کو ایویڈنس کے طور پر دیا جا سکے، اور کیمرے کے آف کیمرہ کوئی انویسٹیگیشن ہو ہی نہ سکے۔ ایک تو یہ صورتحال وہاں احتجاج میں انہوں نے سامنے رکھی۔ ایک دوسری طرف یہ تاثر مل رہا ہے کہ امریکہ میں جو ہنگامے ہوئے ہیں وہ ظاہری طور پر تو جارج فلائیڈ کا ہی ایک واقعہ ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک صدیوں کی اور سالوں کی جو ڈسکریمنیشن ہے سوسائٹی میں، ایک تو وہ فیکٹر ہے، دوسرا اس فیکٹر کو یوز کیا روس نے، چین نے، ایران نے اور ترکی نے۔ اب پس پردہ کیا گیم چل رہی ہے اس کے بارے میں تو صورتحال جو ہے وہ سامنے آ ہی جائے گی، لیکن ظاہری طور پر جو اس کا ریئیکشن آ رہا ہے سرکاری طور پر اور عوامی طور پر، ایک چین کا ایک سرکاری میڈیا گروپ ہے گلوبل ٹائم، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ کو یاد دلایا کہ امریکی سائنسدان اور سیاستدان ہانگ کانگ میں ہونے والے مظاہروں سے متعلق کہتے تھے کہ یہ تو جمہوریت کا حسن ہے، اور ایک پورے سال ہانگ کانگ میں مظاہرے ہوئے تھے اور امریکہ نے مخالفت کی تھی کہ وہ اپنے شہریوں پہ پولیس یعنی ہانگ کانگ میں نہیں بھیج سکتا۔ دوسری طرف صرف 3 دن ہنگامے ہوئے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دھمکی دی کہ وہ اگر یہ احتجاج کا سلسلہ بند نہیں ہوا تو وہ فوج تعینات کرے گا۔ تو چین نے اور ہانگ کانگ نے اس صورتحال میں امریکہ کو تانا دیا ہے اور کہا کہ اب آپ بتائیے۔ دوسری طرف اس کے بعد ایران نے بھی کہا ہے کہ امریکہ انسانی حقوق کا چیمپئن بنتا ہے، نہ وہ اپنے شہریوں کو کرونا وائرس سے بچا سکا ہے اور نہ ہی وہ محفوظ رکھتا ہے دوسرے اپنی ریاستی پولیس سے۔ اور ترکی کے صدر طیب اردوان نے بھی کہا ہے کہ جارج فلائیڈ کی موت نسل پرستی اور فسطائیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اسی طرح ایران، روس کا بھی رد عمل سامنے آیا کہ امریکہ نے اپنے شہریوں کو کرونا سے بھی محفوظ نہیں رکھا اور ریاستی پولیس دہشت گردی سے بھی محفوظ نہیں رکھا۔ اب یہ سلسلے جو ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور امریکہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ امریکہ ٹوٹنے کی بنیاد ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کا بت جو ہے وہ پاش ہو چکا ہے، یا آنے والے دنوں میں سرمایہ دارانہ نظام کو جو ہے بہت نقصان ہوگا اپنے ہی عوام سے، اپنے ہی جو سسٹم میں تضادات ہیں اس سے، اور جو کانگریس میں احتجاج کے بعد کانگریس میں حزب اختلاف کی جو پارٹی ہے ڈیموکریٹک پارٹی، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ پولیس نظام میں تبدیلی اور چینجز جو بنیادی چینجز ہیں اس کے حوالے سے قانون سازی پیش کرنے کے لیے ایک مسودہ تیار کر لیا گیا ہے اور وہ پیش کیا جائے گا۔ اسی طرح نیو یارک کے میئر نے کہا ہے کہ پولیس فنڈ میں سے کٹوتی کر کے عوامی فلاح و بہبود اور پولیس کو یہ باور کروایا جائے گا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کس طرح سے سلوک روا رکھے۔ اسی طرح ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے کہ یہ بھی قانون کا حصہ بنایا جا رہا ہے کہ اگر پولیس نے کسی
شہری کو, کسی مشتبہ شخص کو, کسی ملزم کو ہینڈ کف لگا دیے ہیں تو اس کے بعد وہ اس پہ کوئی تشدد نہیں کر سکے گا. اور یہ پولیس کی ساری کارروائی آن ویڈیو ہوگی اور جہاز کی طرز پر ایک بلیک باکس ہوگا جس میں شہری اور پولیس مین کی جو مابین جو بھی گفتگو ہے اس میں وہ سارا ریکارڈ ہو, یہ جس طرح جہاز میں ہوتا ہے. تو یہ ساری دیکھیے کہ اس میں آپ کو یہ پتہ ہے کہ ان سارے احتجاج میں امریکہ کی 50 ریاستوں میں سے 44 میں کرفیو نافذ کیا گیا ہے. اور اب یہ صورتحال ہے کہ جو جارج فلائیڈ کا جو پولیس جسے قاتل کہا گیا, ایک تو پوسٹ مارٹم رپورٹ میں قتل اناؤنس کر دیا گیا ہے جارج فلائیڈ کا کہ یہ قتل ہی ہوا ہے. دوسرا جو پولیس مین ہے ڈیرک, اس پر کیٹیگری مرڈر 2 کے تحت جو ہے وہ مقدمہ درج کیا گیا ہے. یعنی اس میں امریکہ میں مرڈر کی 3 ڈگریاں ہیں. فرسٹ ڈگری دانستہ منصوبہ بندی کے ساتھ قتل کرنا, دوسرا طیش میں آ کے قتل کرنا, اور تیسرا جو ہے کسی حادثے میں یا کسی دوسری طرح سے جو ہے 3rd ڈگری. اور 2nd ڈگری جو ڈائریکٹ پہ اناؤنس کیا ہے اس کی میکسیمم جو سزا ہے وہ 40 سال ہو سکتی ہے. تو دیکھیے دوستو, اس طرح جارج فلائیڈ اور امریکہ کے حوالے سے جو بھی صورتحال سامنے آئیں گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. اور ایک تازہ ترین جو اطلاع 10 جون کو ہی موصول ہوئی ہے وہ یہ کہ جو نیشنل گارڈ ہنگامے اور احتجاج کے لیے بھیجے گئے تھے ان میں کرونا پازیٹیو جو ہے وہ کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے. اور یہ اس سے ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے. ایک طرف احتجاج ہو رہے ہیں, دوسری طرف جو فوج ہے اور امریکن نیشنل گارڈز ہیں ان میں کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آ رہے ہیں. اس سلسلے میں آپ سے جو ہے وہ جو بھی صورتحال ڈیولپ ہوگی وہ آپ سے ہم شیئر کرتے رہیں گے. شکریہ.